ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں نورستان نامی ایک بادشاہی ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت میں انصاف، امن اور خوشحالی کا راج تھا۔ لوگ اپنے بادشاہ سے خوش تھے، لیکن جس شخصیت نے واقعی سب کے دل جیت لیے تھے وہ تھا بادشاہ کا اکلوتا بیٹا، شہزادہ عادل۔ شہزادہ عادل خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل، ذہین اور رحم دل بھی تھا۔ وہ محل کی دیواروں کے اندر رہ کر اپنے لوگوں کے دکھ درد سننے کا شوقین نہ تھا، بلکہ خود گاؤں گاؤں جاتا، لوگوں سے ملتا اور ان کے مسائل حل کرتا۔ سب اسے دعائیں دیتے، مگر عادل کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، ایک ایسی جگہ کو دیکھنے کی خواہش جو اس کی دنیا سے مختلف ہو، کچھ جادوئی، کچھ انوکھا، ایک ایسی جگہ جہاں حقیقت اور خواب آپس میں مل جائے۔ ایک چاندنی رات جب عادل محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا، اسے اچانک ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ باغ سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہی تھی، جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے بلایا ہو۔ روشنی نہ صرف روشن تھی، بلکہ اس کے گرد ایک دلفریب خوشبو بھی تھی جو دل کو اپنی طرف کھینچتی۔ عادل، جس کا تجسس اب حد سے بڑھ چکا تھا، خاموشی سے اس روشنی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ روشنی جنگل کے اندرونی حصے تک لے گئی، جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ چاندنی بھی مشکل سے گزر پاتی۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے پرانے درخت کے تنے میں بنے چھوٹے سے دروازے پر پڑی۔ دروازہ نہ لکڑی کا تھا، نہ پتھر کا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے قدرت نے خود اسے تراشا ہو۔ عادل نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور جونے ہی قدم اندر رکھا، دنیا ہی بدل گئی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکا تھا جو زمین پر کہیں نہیں تھی۔ آسمان نیلا نہیں بلکہ ارغوانی رنگ کا تھا، درخت سنہرے اور نیلے پتوں سے لدے تھے، پھول بولتے تھے، اور خوشبو سے لبریز ہوا گیت گاتی تھی۔ رنگین پروں والی چھوٹی چھوٹی پریاں فضا میں اڑ رہی تھیں اور ہر شے روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ تب ایک ننھی سی چمکتی پری عادل کے سامنے آئی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ اس کی آواز میں وہی جادو تھا جو پوری دنیا میں بسا تھا۔ خوش آمدید شہزادہ عادل، لیلا نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تمہارا دل صاف ہے، نیت نیک ہے، لیکن یہاں آنے کی ایک قیمت ہے۔ عادل چونک گیا، کیا قیمت؟ 3 امتحان، دل، دماغ اور حوصلے کا۔ اگر تم یہ تینوں امتحان کامیابی سے پورے کر لو تو ہم تمہیں ایک ایسا راز دیں گے جو تمہاری دنیا کو ہمیشہ خوشحال رکھے گا۔ عادل نے ایک لمحہ سوچا اور پرعزم لہجے میں کہا، میں تیار ہوں۔ لیلا عادل کو ایک نیلی جھیل کے کنارے لے گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی پری زخمی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پروں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا اور وہ اڑنے کے قابل نہ رہی تھی۔ لیلا نے کہا، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اپنا شاہی رومال دینا ہوگا جو تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے۔ عادل کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ رومال ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا، جیسے ماں کی یاد کو خود میں محفوظ رکھے ہو، مگر پری کی تکلیف اس کے دل کو چیر گئی۔ اس نے رومال نکالا، نہایت محبت سے اس کے پروں سے کانٹا نکالا اور زخم صاف کیا۔ پری نے خوش ہو کر اڑان بھری اور آسمان میں چمکتی روشنی بن کر غائب ہو گئی۔ لیلا نے کہا، تمہارا دل سچا ہے۔ پہلا امتحان مکمل ہوا۔ دوسرا امتحان ایک پہریلی پر مشتمل تھا۔ لیلا نے کہا، ایک جادوئی پھول جو ہماری دنیا کی روشنی کا ذریعہ تھا کہیں گم ہو گیا ہے۔ تمہیں 3 سوراخ دیے جائیں گے، انہیں حل کر کے تمہیں پھول کو تلاش کرنا ہے۔ عادل نے غور سے 3 سوراخ سنے۔ جہاں سورج کبھی نہ پہنچے وہی چھپنے کی بہترین جگہ ہے۔ جہاں خاموشی چیختی ہے وہاں راز چھپتے ہیں۔ جہاں پانی نہ ہو مگر نمی کی خوشبو آئے۔ عادل نے گہری سوچ میں ڈوب کر اندازہ لگایا کہ یہ جگہ کوئی غار ہو سکتی ہے۔ وہ اندھیرے جنگل میں ایک سنسان غار کے دہانے پر پہنچا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، مگر عادل نے ہمت نہ ہاری، مشل جلائی اور اندر داخل ہو گیا۔ کئی چمگادڑیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، مگر وہ ڈٹا رہا۔ غار کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مگر چمکتا ہوا پھول اسے نظر آیا۔ وہی جادوئی پھول تھا۔ عادل نے پھول لیا اور واپس باغ میں پہنچا۔ جیسے ہی پھول کو زمین میں لگایا گیا، پوری پریوں کی دنیا روشنی سے جگمگا اٹھی۔ سب پریاں خوشی سے ناچنے لگی۔ لیلا نے کہا، تم نے دماغ کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ لیلا نے عادل کو ایک سنسان میدان میں لے جا کر بتایا کہ ان کی دنیا کو ہر رات ایک خطرناک پرندے سے خطرہ لاحق ہوتا ہے
वो परिंदा परियों के घरों को रौंद देता है और किसी की हिम्मत नहीं कि इसका सामना करे। आदिल ने खौफ तो महसूस किया, लेकिन वापसी का कोई इरादा न था। रात आई, आसमान पर सियाह बादल छा गए और परिंदे की धाड़ गूंजी। वो एक देव हैकल सियाह परिंदा था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आदिल तलवार लिए उसके सामने आया, मगर लड़ने के बजाय उसने बात करने की कोशिश की। तुम हमारी दुनिया को नुकसान क्यों पहुंचाते हो? परिंदे ने करख्त आवाज में कहा। मेरा घोंसला एक परी ने तबाह कर दिया और किसी ने माफी तक नहीं मांगी। आदिल ने झुककर माफी मांगी और वादा किया कि परियां मिलकर उसे नया घोंसला बनाएंगी। परिंदे की आंखों में नरमी आ गई। वो वापस आसमान की तरफ उड़ गया बगैर कुछ तबाह किए। लैला ने कहा, आखिर तुमने अक्ल से हमारा तीसरा इम्तिहान भी पूरा कर लिया। इम्तिहानात के बाद लैला ने आदिल को एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दिया। ये बीज तुम्हारी दुनिया को खुशहाल रखेगा। उसे अपने महल के बाग में लगाना। उसके दरख्त के फल तुम्हारे लोगों के दुख दर्द, बीमारियां और गम दूर करेंगे। आदिल ने शुक्रिया अदा किया। परियों की दुनिया ने उसे अलविदा कहा और वो वापस दरख्त के दरवाजे से निकलकर अपने महल में आ गया। चंद दिनों बाद आदिल ने वो बीज महल के बाग में लगाया। वहां एक अनोखा दरख्त उगा जिसके फल न सिर्फ बीमारियों का इलाज थे, बल्कि जो भी उन्हें खाता उसके दिल में खुशी, उम्मीद और सुकून भर जाता। नूरिस्तान पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। रयाया और बादशाहत दोनों आदिल की अक्ल, दलेरी और कुर्बानियों को सराहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल की नरमी सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग की हिकमत अंधेरों में रास्ता दिखाती है और हौसले की रोशनी हर खौफ को पिछाड़ देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो कुदरत खुद हमारी मदद को आती है। शहजादा आदिल एक मिसाल बन गया।